السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں فریحہ مرزا کے قلم سے تحریر کردہ خوبصورت ناول اور دھوپ میں بارش ہونے لگے گی کہ ایپیسوڈ نمبر 13 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جلدی سے کر لیجیے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجیے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ ایشل کا برتھ ڈے ہمیشہ گھر والے بہت اچھے سے سیلیبریٹ کرتے تھے، مگر اس بار پتہ نہیں کیوں اسے لگ رہا تھا جیسے کسی کو یاد ہی نہیں ہے۔ اس کا دل بہت اداس ہو رہا تھا۔ مما، پاپا، بڑے ڈیڈ، ممی اور دادی سب لوگ رضیہ پھپھو کی طرف گئے تھے۔ کشف دوپہر میں ہی اپنے گھر چلی گئی تھی۔ وہ لان میں بوجھل دل کے ساتھ بیٹھی رسالے کی ورک گردانی کر رہی تھی جب اس نے عالم کی گاڑی پورچ میں داخل ہوتے دیکھی تھی۔ عالم کے ساتھ حورم کو گاڑی سے نکلے دیکھ کر اس کا موڈ یکدم آف ہوا تھا۔ کم سے کم وہ آج حورم کو اپنے سامنے نہیں دیکھنا چاہتی تھی، یا شاید وہ حورم کو عالم کے ساتھ نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ اس نے غصے سے نگاہوں کا رخ پھیرا اور نظریں میگزین پر جما لیں اور یوں ظاہر کیا جیسے اس نے کچھ دیکھا ہی نہیں۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ توقع کے عین مطابق عالم اس کے سر پر کھڑا استفسار کر رہا تھا۔ نظر نہیں آ رہا آپ کو؟ اس نے سر اٹھائے بغیر بدتمیزی سے جواب دیا تھا۔ ایشل، بیہیو یور سیلف، عالم نے سخت ناگواری سے کہا۔ کیا چل رہا ہے بھائی؟ حورم کی شوق سے آواز پر اس نے سر اٹھایا۔ میگزین ٹیبل پر پٹخا اور کھڑی ہو گئی۔ درانی چل رہا ہے، دیکھیں گی؟ سینے پر بازو باندھ کر اس نے بھویں اٹھا کر حورم کو جواب دیا۔ کیوں نہیں؟ حورم بغیر برا مانے ہنسی تھی۔ ایشل، عالم نے اسے ٹوکا۔ کیا ایشل؟ وہ لڑنے کے موڈ میں نظر آ رہی تھی۔ ہیپی برتھ ڈے ایشل، حورم نے یکدم بڑے پیار سے کہا اور ہاتھ میں پکڑا شاپنگ بیگ اسے تھمایا جسے اس نے حیرت سے تھاما۔ مجھے پتا چلا آج تمہارا برتھ ڈے ہے۔ سو سوری لیٹ وش کرنے کے لیے، اور یہ تمہارا گفٹ ہے۔ امید ہے تمہیں ضرور پسند آئے گا، حورم بڑی اپنائیت اور خلوص سے کہہ رہی تھی۔ بہت شکریہ، اس نے اسپاٹ لہجے میں کہا، لیکن اس تحفے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس نے شاپنگ بیگ واپس حورم کو تھمایا۔ میں بہت خلوص سے دے رہی ہوں، اور ویسے بھی مجھے دوستوں کو گفٹ دینا بہت پسند ہے۔ حورم نے گفٹ واپس نہیں کیا، بلکہ زبردستی اس کے ہاتھ میں واپس تھما دیا تھا۔ پر ہم آپ کے دوست نہیں ہیں، عالم آپ کے دوست ہیں، آپ عالم کو ہی گفٹس دیا کریں، اس نے ناگواری سے کہا۔ ہاں ہاں ہاں، عالم کو میں گفٹ نہیں دے سکتی کیونکہ عالم دینے والوں میں سے ہے، لینے والوں میں سے نہیں۔ ایشل نے بے اختیار حورم کو دیکھا۔ وہ کہہ رہی تھی، یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ عالم ہمیشہ مجھے برتھ ڈے گفٹ دیا کرتا تھا، اور یہاں ایشل نے ایک بار پھر چہرے سے عالم کو دیکھا جس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ آپ ہم سے جھوٹ مت بولیں، عالم نے آج تک ہمیں گفٹ نہیں دیا، وہ غصے اور جذبات کے پل میں بہہ کر بول اٹھی۔ اوہو، تو یہ بات ہے؟ حورم جیسے کچھ سمجھ کر مسکرائی تھی۔ عالم، تم نے ایشل کو گفٹ نہیں دیا؟ حورم نے مصنوعی خفگی سے عالم کو دیکھا۔ تحفے دوستوں کو دیے جاتے ہیں۔ عالم کا انداز بہت کچھ جتانے والا تھا، اور اس نے ایک جتاتی نظر ایشل پر ڈالی تھی۔ ہم بچپن کے دشمن ہیں، ہے نا ایشل؟ بالکل ٹھیک کہا آپ نے عالم، ہم بچپن کے دشمن ہیں، اس لیے آپ ہم سے 10 فٹ کے فاصلے پر رہیے گا، ورنہ ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ سرتا پیر دھڑا دھڑ چلنے لگی تھی۔ اور ہاں، ہم ہر ایرے خیرے سے تحفہ نہیں لیتے، اور ویسے بھی جب اپنوں نے کوئی تحفہ نہیں دیا تو غیروں کی دی ہوئی چیز کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اس نے درِ پردہ عالم پر طنز کیا تھا۔ او گاڈ، تم دونوں بچوں کی طرح لڑتے ہو۔ بچپن ختم ہو گیا، دشمنی بھی ختم کرو یار۔ حورم نے صلح صفائی کی کوشش کی تھی جو ایک ناممکن سی بات تھی۔ نہیں حورم میڈم، یہ دشمنی تو اس دن ہی شروع ہو گئی تھی جس دن دادا ابا نے، وہ فل سپیڈ سے بولتی ہوئی یکدم چپ ہوئی تھی، پھر گڑبڑا کر جسے تصحیح کی۔ ہماری دشمنی کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ ہماری اور عالم کی دشمنی بہت گہری ہے، آپ دونوں کی دوستی سے بھی زیادہ گہری۔ ہماری دوستی صرف اسی دن ہو سکتی ہے جس دن عالم یا ہم میں سے کوئی ایک مر جائے گا۔ اس نے گرم سلگتی نگاہ عالم پر ڈالی تھی۔ کیا واقعی کرو گی مجھ سے دوستی پھر؟ عالم نے رہا دینے والی مسکراہٹ کے ساتھ کہا تھا۔ پہلے آپ مر جائیں، وہ جل کر بولی تھی۔ مزہ نہیں آئے گا ایسے، ہم ساتھ مریں گے۔ عالم کا انداز صاف جلانے والا تھا۔ ہم کیوں مریں گے؟ مرے ہمارے دشمن، وہ تڑپ کر بولی تھی۔ تم مجھے بددعا دے رہی ہو؟ عالم نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ایشل نے کوئی جواب دیے بغیر غصے بھری نگاہ اس پر ڈالی تھی۔ تم بہت روگی جس دن میں مر گیا، تمہارے آنسو صاف کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، عالم نے بہت سنجیدگی سے اس پر نظریں جمائے کہا تھا۔ ایشل کا دل ایک لمحے کے لیے کانپا۔ بھاڑ میں جائیں، انا کا خول بھلا اتنی جلدی کہاں ٹوٹ سکتا تھا؟ شاپنگ بیگ وہیں ٹیبل پر پٹخا کر وہ بھاگتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ عالم نے اسے جاتے دیکھ کر گہری سانس لی۔ وہ تم سے بہت محبت کرتی ہے، اسے اس بات کا اندازہ تک نہیں ہے۔ حورم نے بہت دھیمے سے مسکراتے ہوئے سرگوشی کی تھی۔ عالم نے سنا تھا، پھر اس کے لب مسکرائے تھے۔ ہاں، وہ سچ کہہ رہی تھی، کچھ سوچ کر اس نے اندر کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ سب ہمیں بھول گئے ہیں، ہمارا خیال ہی نہیں ہے کسی کو، ہمارا برتھ ڈے کبھی اتنا برا نہیں گزرا۔ اس کے کمرے کے دروازے کے باہر کھڑے عالم نے بلند آواز میں اس کی بڑبڑاہٹ سنی تھی۔
इशल। दरवाजे नॉक करते हुए वो अंदर आया था। इशल ने मुड़कर उसे देखा, फिर इकट्ठे रिवड़ों से मुखातिब हुए। तने इकट्ठे तेवरों से मुखातिब हुई। जी फरमाइए। वेल, आलम ने गला खंखारा। बाहर चलोगी? वो बड़े दोस्ताना अंदाज में यूं पूछ रहा था जैसे उनके आपस के ताल्लुकात बहुत खुशगवार हों। बाहर? वाकई? कहाँ? वो फ़ौरन बोल पड़ी, फिर अपनी बेख्तियारी का एहसास होने पर ख़ुद को कोसा। हम कहीं नहीं जाएंगे, उसने दोबारा कहा। अच्छा, सोच लो, समंदर पर नहीं जाओगी? आलम ने उसे उकसाया। आप हमें समंदर पर लेकर जाना चाहते हैं? उसे जैसे यकीन नहीं आया। हाँ, आलम ने सर को जुम्बिश दी। एक मिनट, आप हमें समंदर में धक्का देकर मारना चाहते हैं क्या? इशल ने भवें सुकेट कर शकी अंदाज में उसे देखा था, जैसे अपने दुश्मन की चाल समझने की कोशिश कर रही हो। फॉर गॉड सेक यार, इतना मत सोचा करो, पहले ही तुम्हारे पास दिमाग नहीं है। आलम ने बेसाख्ता उमड़ती मुस्कुराहट लबों पर रोकी। हाँ जी, सारा दिमाग आपके पास है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। वो जल कर बोली। तुम्हारे पास दिल है इशल, कभी दिल की सुनो क्या कहता है। आलम ने बड़ी मानीखेज मुस्कुराहट के साथ उसको देखा और उसके चेहरे पर फिसलती आवारा लट कान के पीछे की थी। ईशी? वो जब बहुत मूड में होता था तो उसे ईशी ही कहा करता था। इशल ने दिल की धड़कनों का शोर सुना था। आलम ने भी सुना था। कमरे के मदर खामोशी में उसकी तेज़ होती धड़कनों का शोर उसके करीब खड़ा सुन सकता था। ज़रा सुनो तो, आलम ने गंभीर आवाज़ में कहा था। क्या कहता है ये दिल? चुप हो जाओ। इशल ने अपने दिल को डपटा। कुछ नहीं कहता हमारा दिल। उसकी आवाज़ लड़खड़ा गई थी। जिस पे तुम्हें लगे ना कि तुम्हें मोहब्बत हो रही है, मोहब्बत कर लेना, दिल की सुन लेना, धड़कनों की पुकार पर दिल के दरवाजे खोल देना, और जब धूप में बारिश होने लगे तो मुझे आवाज़ दे देना। वो बड़े मशहूर कुन अंदाज में उस पर तिलिस्म फूंक रहा था। अपनी काली चमकती आंखें उसके मोमी चेहरे पर जमाए अपने दिल की ज़बान बोल रहा था। इशल जहांगीर ने उसकी आंखों में आज से पहले इतनी कशिश नहीं देखी थी। उसका दिल खींचा चला जा रहा था। हमारा दिल पता है क्या कहता है आलम? अपनी भूरी आंखों को बमुश्किल उसकी आंखों में डालकर वह सवालिया अंदाज में बोली थी। क्या कहता है? हमारा दिल कहता है ये शख्स साहिर है, इसकी सहर में मत चकड़ो, ये तुम्हें सहर ज़दा कर देगा और फिर तुम कभी इस सहर से नहीं निकल पाओगी। निकल भी आई तो तुम्हें उस शख्स के चेहरे के सिवा कुछ नज़र नहीं आएगा। तुम हर जगह इस जादूगर को ढूंढती फिरोगी, मगर वह तुम्हें सहर ज़दा करके छोड़ देगा। और जानते हैं आलम, सहर ज़दा और इश्क ज़दा शख्स में कौन सी चीज़ एक जैसी होती है? उसने आलम से पूछा था, फिर जैसा खुद ही जवाब दिया। दोनों कभी शिफा याब नहीं हो सकते, शिफा पाकर भी शिफा नहीं मिलती। दाऊद आलम ने गहरी नज़रों से उसे देखा। हमारा दिल कहता है पल पल रूप बदलने वाले शख्स से दूर रहो, उसके शहर में मत आओ। तो ये तय था कि वह अपने दिल की नहीं सुनेगी। पल पल रूप बदलने वाला शख्स, वो सिरे बुड़बुड़ाया, फिर सर झटका। जा जाकर तैयार हो जाओ, और हाँ, उसने बात बदल दी थी, बल्कि ऐसा करो कि मेरे साथ आओ। उसे कुछ कहने समझने का मौका दिए बगैर हाथ से पकड़कर अपने साथ खींचता हुआ ऊपर अपने कमरे में ले लिया था। उसका हाथ छोड़कर वो ड्रेसिंग टेबल की जानी बढ़ा था। हाथ में ब्लैक कलर का एक शॉपिंग बैग उठाया वो उसकी तरफ वापस मुड़ा था। वो नासमझी से उसे देख रही थी। ये देखो। ये क्या है? उसने तजस्सुस से पूछा। खोल के देखो। आलम ने कंधे उचका दिए। उसने सर हिलाया और तजस्सुस से शॉपिंग बैग खोला। उसकी आंखें पहले हैरत से फैली थी, फिर खुशी से। वाओ! मरून ब्लू कलर का पैरों को छूता फ्रॉक इस कदर खूबसूरत था कि वो चंद पल के लिए हैरान रह गई। कैसा लगा? आलम ने उसके चेहरे पर बिखरे खुशी के रंग देखे थे। बहुत प्यारा। किसके लिए है? उसने इश्तियाक से पूछा, फिर जिसे ठटक गई। हुरम के लिए लाए हैं गिफ्ट? ओफो भाई, आलम झुंझुला गया था। तुम्हारे लिए है क्या? उसकी आंखें सदमे से फैली थी। फौरी तौर पर उसके अलावा कोई जवाब नहीं दे सकती थी। क्या तुम्हें मैनर्स नहीं है कि जब आपको कोई गिफ्ट दे तो थैंक्स कहते हैं? आलम ने तंसिया अंदाज में उसे छेड़ा था। गिफ्ट? इशल को फिर से हैरत ने आन घेरा। हाँ, पसंद नहीं आया? उसने गड़बड़ाकर आलम की बात काटी। नहीं, हमें बहुत पसंद आया, मगर आप हमें गिफ्ट क्यों दे रहे हैं? उसकी सुई अभी तक वहीं अटकी हुई थी। क्योंकि मैं उल्लू का पट्ठा हूँ, आलम ने बेहद झंझला कर कहा। जी? वो मज़ीद हैरान होती, मगर इससे पहले ही आलम ने उसे टोका। फॉर गॉड सेक, अभी ये ड्रेस पहनकर तैयार हो जाओ। 25 मिनट है तुम्हारे पास। प्लीज़ अब मुझे यूँ देखना बंद करो। वो अब कुछ झुका गया था। इशल के यूँ टकर टकर देखने पर इशल ने एक बार फिर हैरानी से हाथ में पकड़े ड्रेस को देखा और ना समझते हुए तैयार होने अपने रूम में चली गई थी। पागल, आलम ने नफ़ी में सर हिलाया। यह नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ और सुन रहे हैं। ओह माय गॉड, वो बेख्तियार खुशी से चीखी थी। उसे यकीन नहीं आया था इतने खूबसूरत सरप्राइज़ पर, और उससे बढ़कर बेयकीन वो तब हुई जब फारिहा और कश्यप की ज़बानी उसे पता चला कि ये सरप्राइज़ बर्थडे पार्टी आलम ने अरेंज की है। वो शॉक्ड ही तो रह गई थी। आलम तो उसे समंदर पर ले जाने के बहाने लाया था, मगर वहाँ पहले से मौजूद दादी, फुप्पो, मूसा और फारिहा समेत सब घर वालों को देखकर वह शॉक्ड रह गई थी।
نہایت خوبصورتی سے سمندر کے قریب بنے ایک اوپن ریسٹورانٹ میں سجاوٹ کی گئی تھی. ٹیبل پر بڑا سا چاکلیٹ کیک رکھا ہوا تھا جس پر ہیپی برتھ ڈے عشا لکھا ہوا تھا. اس نے عالم کو دیکھا. بلیک 3 پیس سوٹ پہنے بے حد شاندار سا داؤد عالم موسیٰ سے باتوں میں مگن تھا. اس کے یوں دیکھنے پر عالم کی نظریں اس سے ملی تھیں. اس نے بے اختیار نظریں پھیر لیں. اسے محسوس ہوا وہ مسکرایا تھا. وہ اس کے لیے مسکرایا تھا. ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. ہیپی برتھ ڈے عشل. تالیوں کی گونج میں اس نے کیک کاٹا تھا اور باری باری سب کو کیک کھلایا تھا. ان میں عالم بھی تھا اس کے پیچھے کھڑا. وہ اس کی نظروں کا محور تھی. اس کی گفٹ کردہ ڈریس میں وہ لگ ہی اتنی پیاری رہی تھی کہ وہ نظریں نہیں ہٹا پا رہا تھا. اوئے بس کر دے, کیوں بچے کو پریشان. میں نے کیا کیا؟ عالم نے ناسمجھی سے کہا. میں کب سے دیکھ رہا ہوں یہ جو نین میں ٹکا چل رہا ہے نا, دال میں کچھ کالا لگتا ہے. موسیٰ نے بڑی بڑھیوں والے انداز میں کہا. تجھے کیا مسئلہ ہے؟ وہ میری ہے, میں اسے دیکھ سکتا ہوں. عالم نے گہری مسکراہٹ کے ساتھ کہا. اچھا کیا بات ہے سالے, موسیٰ نے شوخی سے کہا. میں تیرا سالہ نہیں ہوں. عالم نے اسے گھورا. تو بن جا, دیکھ میں بہت اچھا انسان ہوں, ایک ایماندار پولیس والا ہوں, ٹال, رچ اور ہینڈسم ہوں, ویل ایجوکیٹڈ بھی ہوں, پھر محبت کرتا ہوں تیری بہن سے. تو سمجھاتا کیوں نہیں ہے اسے سالے؟ موسیٰ نے آخر پر دہائی دی تھی. عالم کا کہا بے ساختہ تھا. وہ میری کزن ہی نہیں بہن ہے, اور تو میرے سامنے میری بیوی سے محبت کی باتیں کر رہے. لہجے کو قدرے سنجیدہ بنا کر عالم نے اسے گھورا. تو پہلے میرا دوست ہے, اس کا بھائی بعد میں. موسیٰ کی ڈٹائی میں کوئی فرق نہیں آیا تھا. میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی ہے مگر وہ ضد کی پکی ہے, مجھے نہیں لگتا وہ مانے گی. عالم نے بڑی صاف گوئی سے کہا تھا. نہ کیوں نہیں مانے گی, نور جہاں بھی زندہ ہے. دادی وہیں چلی آئی تھی. عالم نے انہیں سہارا دے کر کرسی پر بٹھایا. نانی آپ کی پوتی بہت ضدی ہے. موسیٰ نے گہرا سانس لیا تھا. جلال الدین اکبر کی پوتیاں بہت ضدی ہیں, مگر مجھے پتہ ہے ان کے دماغ کیسے درست کرنے ہیں. تو فکر نہ کر موسیٰ, تو میرا نواسہ ہے اور وہ میری پوتی. میں جانتی ہوں اسے کتنا چاہتا ہے. ایک غلطی ہم سے ہوئی ہے, دوسری غلطی میں نہیں ہونے دوں گی. وہ اسے مطمئن کرنے والے انداز میں بولی تھی, پھر نرمی سے مسکرائیں. وعدہ کریں نانی, آپ میری شادی اپنی پوتی سے کروائیں گی. موسیٰ نے بے صبری کا مظاہرہ کیا. نور جہاں کا وعدہ ہے, انہوں نے زبان دی تھی. موسیٰ نے بے اختیار عالم کی قبر پر خوشی اور ایکسائٹمنٹ سے مکہ چڑھا تھا. سالے. موسیٰ, عالم نے دانت پیسے. سالے. موسیٰ نے کہا لگایا تھا. اسی پل فارحہ نے اس کی طرف دیکھا, بس ایک لمحے کے لیے, اور پھر وہ واپس اپنے خول میں سمٹ گئی تھی. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. وہ سب رات کو کافی لیٹ واپس آئے تھے, اور وہ بلا شبہ اس کی زندگی کا ایک بہترین دن تھا, اور اس دن کو بہترین بنانے کا کریڈٹ عالم کے سر تھا. وہ آج بہت خوش تھی, اور اسی خوشی میں وہ بازو میں اٹھتی درد کی اچانک تیز ہوتی لیتے بھی بھول گئی تھی, ٹیسے بھی بھول گئی تھی. یاد تھا تو صرف عالم کا دیا ڈریس, اس کا سرپرائز. وہ اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی. وہ کہ اسے عادت نہیں تھی عالم سے اتنے فارمل بات کرنے کی, مگر پھر بھی وہ اسے بتانا چاہتی تھی کہ اسے اس کا سرپرائز بہت اچھا لگا تھا. اگلے دن اس کی آنکھ کافی دیر سے کھلی تھی. تب تک عالم ڈیوٹی پر جا چکا تھا. شام سے رات ہو گئی تھی. وہ اس کا انتظار کرتے کرتے تھک گئی تھی. دادی, عالم کب آئیں گے؟ آخر کار تنگ آ کر اس نے دادی سے پوچھا. نہ تجھے کیا کہنا ہے عالم سے؟ دادی نے اینک کے موٹے شیشوں کے پیچھے سے اسے گھورا. کنچے کھیلنے, وہ جھنجھلا کر بولی تھی. وہ گھر نہیں آئے گا 2 دن تک بیٹا, کسی کیس میں بزی ہے, بڑی ممی نے کچن سے نکلتے ہوئے بتایا. جی اچھا. وہ مروتاً مسکرائے, پھر دادی کی کھوجتی نظریں نظر انداز کر کے اپنے روم میں آ گئی تھی. فون کر لیتی ہیں, اس نے سوچا. بہت ٹائم ہو گیا. اس نے خود کو سرزنش کی, پھر بیڈ پر لیٹ گئی تھی. نیند آنی بہت مشکل تھی. اگلے 2 دن اس نے بے چینی سے انتظار کرتے گزارے تھے. تیسرے دن وہ لایانی میں ٹی وی دیکھ رہی تھی جب عالم پولیس یونیفارم میں دندناتا ہوا اس کے سر پر کھڑا تھا. اس کے ہاتھ میں موبائل فون تھا جس کی اسکرین پر عشل کا FSC کا رزلٹ چمک رہا تھا. عالم کا سر چمکتا ہوا چہرہ بتا رہا تھا کہ اس کا رزلٹ کتنا اچھا آیا. یہ کیا؟ وہ بے اختیار صوفے پر ہی کھڑی ہو گئی تھی. مبارک ہو, بہت اعلیٰ رزلٹ آیا. عالم کتنے ضبط سے مسکرایا تھا. عشل نے غور سے اس کے ہاتھ میں لہراتے فون پر نظر ڈالی. کیمسٹری میں سپلی, مطالعہ پاکستان میں سپلی, اردو میں بمشکل پاس, اور فزکس میں. اس نے آنکھیں کھول کر باقی سبجیکٹس کے نمبر پڑھنے کی کوشش کی. شیم آن یو عشل, عالم نے ملامت بھرے انداز میں کہا. شور سن کر دادی, مما اور بڑی مما بھی وہاں آ گئے تھے. کیا ہوا بچے, کیوں اتنے غصے میں ہیں؟ دادی نے عالم کے چہرے پر چھلکتا غصہ اور عشل کے چہرے کی ہوائیاں اڑتی دیکھی تھیں. دادی, آپ کی پوتی نے ایک بار پھر ٹاپ کی ہے نالائکی میں. عالم نے بڑے ٹھنڈے انداز میں اس کی بے عزتی کی تھی. دیکھ, میں کہتی تھی نا. ارے دیکھ, کہاں میرا ٹاپ کرنے والا پوتا اور کہاں یہ نکمی. دادی نے اس کی بے عزتی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی. تم نے مجھے بہت مایوس کی ہے عشل, مما نے خفگی سے کہا. چھوٹی ممی یہ ایگزامس میں پیپر کی تیاری کرنے کے بجائے ناولس پڑھتی تھی, موویز اور ڈرامے دیکھتی تھی, جبھی تو اس کا ایسا رزلٹ آیا. عالم نے کہا. آگ بھڑکائی تھی. اوہ, آپ سب اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں. ایسا بھی کیا ہو گیا؟ اور عالم, تم اپنی ذہانت کم جھاڑا کرو عشل پر. بڑی ممی نے عشل کی روتی صورت دیکھ کر اس کی سائڈ لی تھی. ممی, اس کی سپلی آئی ہے. وہ خفا چہرے کے ساتھ ماں سے بولا تھا. ہماری سپلی آئی ہے, آپ کو اس سے کیا؟ اب کی بار وہ چٹک کر بولی تھی.
تم دوبارہ پیپرز دو گی۔ اس کی بات نظر انداز کر کے عالم نے سنجیدگی سے کہا، ہم نہیں دیں گے۔ اس نے صاف انداز میں عالم کے منہ پر انکار کیا۔ دادی اس کی سپلی آئی ہے، اگر یہ دوبارہ پیپر نہیں دے گی تو میں اس سے کبھی شادی نہیں کروں گا۔ عالم نے طرف کا پتہ استعمال کیا تھا۔ ہم بھی آپ سے شادی نہیں کریں گے، آپ اپنی محبوبہ سے ہی شادی کریں، ہم نالائکی اچھی، وہ تڑک کر بولی اور صوفے سے چھلانگ لگا کر نیچے اتری۔ سلیپرز پہننے اور اپنے سامنے دیوار بنے داؤد عالم کے پاؤں پر پاؤں مار کر ہوں کہتے یہ جا وہ جا اپنے پیچھے سب کو حیرت میں ڈال کر وہ اپنے کمرے میں کشف کو فون کرنے چلی گئی تھی۔ وہ تو یہ تک بھول گئی تھی کہ آج اس کا رزلٹ تھا، پتہ نہیں اس سے ایس پی کو چین کیوں نہیں آتا۔ یہ تھا تمہارا دھاگا باندھنے کا نتیجہ، ہماری سپلی آئی ہے۔ وہ اب اس کو کوس رہی تھی۔ ایشل میری بھی سپلی آئی ہے۔ کشف اپنا رونا رو رہی تھی۔ ایشل کے دل کا بوجھ کم ہو گیا تھا، وہ سب کھلکھلا کر ہنس رہی تھی۔ تھوڑی دیر وہ یوں ہی باتیں کرتی رہی، پھر سو گئی تھی۔ رات کو کسی نے اس کے کمرے کا دروازہ پیٹ ڈالا تھا۔ اس نے نیند میں جھومتے ہوئے دروازہ کھولا تھا۔ عالم کو اپنے سامنے اس وقت کھڑے دیکھ کر وہ حیران ہوئی تھی۔ اس کی کچھ بھی پوچھنے سے قبل اس نے جو بات بتائی تھی اسے سن کر ایشل کے قدموں تلے سے زمین سرک گئی تھی۔ دادی کو ہارٹ اٹیک ہوئے۔ اس نے بے یقینی سے عالم کو دیکھا، پھر وہیں زمین پر گرتی چلی گئی تھی۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔